Dear friends, fellows and colleagues, today's HSC tutorial topic is Permit to Work System. You are watching Safety First and I'm your host Javed. If you are new on this channel, kindly subscribe the channel, like and share the videos. Our today's topic is very important. Sometimes we say safe work permits or permit to work system. Let us look what are the objectives of the permit to work system. Potentially hazardous work is properly controlled and coordinated in a safer way in a safe area. Permit to work provides written instructions and authorization to people carrying out such work. Permit to work is a key part of measures taken to safeguard people doing the work, others who may be affected by the work, and the facilities themselves. Permit to work uses documents to define the work, the associated hazards, and the precautions to be taken for those hazards. Permit to work defines the roles and responsibilities of persons in the organization and includes a system of authorized signatories for the preparation of the documents. Permit to work system identifies hazards and risks associated with the work and ensure that appropriate precautions and control measures are implemented so that the work can proceed and be completed safely. These are the major objectives of permit to work system. What is exactly permit to work system? Permit to work systems are formal procedures used to control activities that are considered high risk. Permits only allow authorized personnel to perform those activities at specified times and in a way set out in the permit and reference documents. The permit to work is a written record identifying the work to be done and the potential hazards and precautions that need to be addressed. They are used for coordinating and maintaining safe working conditions. The process provides guidance to the workforce to identify any possible hazards and undertake necessary precautions before the work is performed. The permit to work process and a permit to work system addresses the work to be completed, the equipment to be used, how to prepare the location, safety precautions, and any procedures that must be followed for safety. There could also be additional information recorded depending on the needs such as authorizations, permit expiration, emergency actions, and final work completion review and approval. The following information is often captured as part of permit to work process. The description of the work to be performed, the location and work area, site representative or person responsible, list of persons performing the work planning and the steps to be followed, identify any hazards and the precautions to be taken, identify any permits that may be required, the crew or worker acknowledgement and approval to begin working, list of checks and review points, emergency procedures and contact numbers, time limit of the permit to work, any additional information or notes, work closeout. These are the minimum contents that might be the part of permit to work system. Let us look what activities required permit to work system. Electrical works, hot works, excavation work, lawn working, lifting operations, working in confined spaces, work at height, work to roofs, temporary works, work with asbestos, demolition work, or work to high pressure systems. These are the few examples where permit to work system is required. But in most of the organizations are in general, hot work permit, cold work permit, electrical permit, confined space entry permit, and excavation permit. These are required in all general construction work. What is hot work permit? A work permit is required for work involving the use of a flame or other sources of ignition. What is cold work permit? A work permit is required for potentially hazardous work not covered by other types of work permits. In general,
where there is no ignition or flames involved in the activity. What is electrical permit? A work permit is required for work on electrical systems where there is a possibility of contacting energized electrical conductors. What is confined space entry permit? A work permit is required to allow personnel to enter a confined space such as tank, vessel, blade, trench, pit, manhole. What is excavation permit? A work permit is required for any excavation or ground disturbance activity that involves digging, trenching, excavating, drilling, and removing soil. Let us look how to fill the permit and what is the safe work permit procedure. A permit to work form must be filled out in the beginning for each day before any work can begin. The permit must be approved by the appropriate personnel to ensure it has been accurately filled out and all hazards and precautions have been specified. If the permit form has not been filled out correctly or requires additional information, it will be rejected. The permit can be resubmitted when all the information has been correctly documented. When all job hazards and precautions have been reviewed and approved, the work may commence only. A permit to work system should only allow permits to be issued by authorized, competent personnel, prevent high-risk work being carried out without a risk assessment have been undertaken. Consider whether any other work will impact on or be impacted by the permitted work. Ensure control measures and supervision are in place. Ensure matter statements and emergency procedures are prepared. Ensure work is checked and returned to a safe state. Provide information to other parties that might be affected by the work. Include a system for handing back and cancelling permits. So these are the minimum requirements that should be included in a permit to work system. Permits should describe the work and its location, provide information about foreseeable risks, provide information necessary for working safely, set out requirements for personal protective equipment, set out the time when the work can be carried out, provide information about other permits. Issuing permit to work can be complicated and time-consuming process, and so adequate notice should be given before a permit to work is required. What general principles shall be required to implement permit to work system? Number one, human factors. Number two, management of work permit system. Number three, poorly skilled workforce. Number four, unconscious and conscious incompetence. Number five, objectives of work permit system. Number six, types of work permits required. And number seven, contents of the work permit. Let us look what can contribute to a major accident or hazard, even though the permit is there. Failure of the site safety management system. Failure to recognize a hazard before and during maintenance or any permit-related activity. Failure to comply with the work permit systems in hazardous environments. And lastly, communication failure during the use of a work permit system. Compliance with such condition is required 100%. Failure to comply might lead to a major accident or a potential incident in the workplace or the work area. Let us look what are the contributory factors for an assessor to consider concerning the work permit system. Whether staff have been sufficiently informed, instructed, trained, and supervised to minimize a potential human failing during operation of the work permit system. Whether the work permit system includes sufficient safety information, whether the work permit system includes sufficient information, maintenance instructions, correct PPE, and equipment for use, whether the work permit contains sufficient information about the types of work required, equipment removal, excavation, hot or cold works, repairing seals, vessel entry,
waste disposal or isolation, etc. Whether there is sufficient provision available to fulfill the requirements of the work permit system, whether the employees responsible for control of the maintenance work or the activity are identified within the work permit system and that the work is properly authorized by a responsible person, whether the work permit system is managed, regularly inspected and reviewed, whether all work permits are kept on file, human factors, stress, fatigue, shift work, or attitude, whether sufficient precautions are taken prior to initiating a work permit, isolation, draining, flushing, environmental monitoring, risk assessments, communications, and time allotted for work, whether staff are aware of the type of environment they are working in during the operation of a work permit, flammable, corrosive, explosives, zones 0, 1, and 2 are electricity supplies, whether the person responsible for operating the plant is aware of the type of maintenance involved and how long it is likely to take, and whether the work permit system involves a formal procedures whereby the maintained plant or equipment is handed back to operation. All these informations must be known by the permit assessor. Let us look at the major hazards. Even though permit to work system is there, permit to work system is in place, but still there are some reasons, some causes that might lead to potential incident or accident at the project site. Number one, wrong type of permit used. Number two, wrong information about work required on the work permit. Number three, failure to recognize the hazards where work is carried out. Number four, introduction of ignition sources in controlled flame-proof area. For example, welding, non-spark proof tools, non-intrinsically safe equipment used in intrinsically safe zones. Number five, terms of work permit not adhered. For example, failure to isolate plant and or drain lines of hazardous substances. Number six, failure to hand over plant in a safe condition on completion of work, cancelling of work permit. Number seven, unauthorized staff performing work permit functions. Number eight, poor management of work permit system. And number nine, insufficient monitoring of the work permit system. These are the major hazards that might lead to a major accident. Gentlemen, you are watching Safety First, and today's topic is safe work permits or permit to work system. Let us look what are the key elements of permit to work system. Permit reference number, job location, description of task to be performed, an indication of the duration of the validity of the permit, details and signature of the person authorizing the work, identifies the hazards affecting the work and precautions required. Acceptor assumes responsibility for safe conduct of work, establishes a safe system of work. An acknowledgement of acceptance by the workers carrying the tasks overrides any other instructions until cancelled, excludes work not described within the permit. Issue by competent person, received by person in charge of work, safety and personal protective equipment, clearance of isolation, completion of work or renewing certificate or the cancellation of permit. What are the requirements for permit to work system? What might be the major hazards? What is the objective of permit? What permit to work system is? All has been done. Let us find out. The permit issuing team, originator, work executor, performing authority, permit creator, initiator, applicant or acceptor. The person appointed by the management who applies for a permit and completes the permit for approval by the appropriate validator. The originator will normally be someone in supervisory authority.
and after its approval, he accepts it for performing the job. He or she shall be responsible for executing the entire job in full compliance with the permit to work requirements. Permit creator can be supervisor, engineer, or someone, but must be nominated and authorized by the management. After agreeing and accepting the conditions, sanctions, precautions, and the sequence of safe work procedure, prior to start the activity, a meeting shall be conducted that must be attended by all the stakeholders. Those are required and mentioned in the permit itself, such as permit initiator, permit issuer, permit approving authority, authorized gas tester, competent or certified person, HSC practitioner, workplace supervisor, and the workforce that is required to carry out such high risk activity. In the meeting, permit holder will explain the dangers involved in the work. He will clarify the safest possible ways to complete the task and will also mention the safety and emergency arrangements. Those are readily available at the site. In the case, if there is any abnormal or emergency situation arises, after complete briefing and understanding, all the parties will sign on the permit to work form. Then only the work can be started. Otherwise, permit shall not be considered as valid until it is not signed by all. And if it is not signed by all, the work cannot be permitted in any case. Let us look few examples. Excavation permit. Why the permit is required? Excavation can result in head injuries from material falling from overhead surfaces, rupture of high pressure hydraulic lines used on backhoes, shovels, and drills, excessive noise from concrete breaking and cutting equipment, and collapse of excavation walls and piles due to poorly secured soil. Sudden weather changes are other factors. Poorly planned excavations can result in damage to underground services such as electrical lines, natural gas lines, water lines, sewers, or drains. The consequence of damaged service lines is often complete shutdown of operations, resulting in major business losses. In the permit, the safety representative must verify that all underground utilities have been located and staked out. No objection certificates are obtained from the local service providers. Provision must be made to barricade the open trench, prevent collapse of trench walls, provide employees with the means of exit, reroute groundwater, and all other requirements of excavating. If soil is contaminated, the safety representative will ask for a written safety and health plan. Permits are written to ensure that necessary equipment is present and in good working order. Permits are written to prevent damage to underground equipment and services. It is the safety representative's responsibility to determine if and when special measures are required. Special safety precautions might be the implementation of buddy system, fire watch, respirator requirement, cleaning up adjacent areas, requirement of ventilation system, removal of flammable material, electrical grounding, lockout, tagout procedure, or atmospheric testing. Safety equipment required safety glasses, hard hat, face shield, safety shoes, fire extinguishers, which type of fire extinguisher, fire hose, supplementary illumination, warning signs, barricades, non-sparking tools, explosion-proof equipment, safety harness, safety line, tripod emergency escape unit, two-way communication system, protective gloves, protective clothing, mechanical ventilation, shower and eye wash, self-contained breathing apparatus, ground fault circuit interrupter, ladders, lift or scaffold requirement, first aider and first aid boxes requirement. HSC representative or HSC practitioners should be aware of all these requirements. Once he is going to inspect the site, he is going to assess the permit to work, or he is going to approve permit to work system. While implementing permit to work system,
Keep in your mind, for different tasks and activities, there is provision of different permits. The basic purpose is same to protect workers from harm and keep the project away from potential incidents. But as per the nature of the task, operation team might be different. For example, for lifting permit is required, but the lifting team may comprise of crane operator, rigger, slinger, backsman, lifting supervisor, lifting appointed person, and the workplace supervisor. For confined spaces, entrance, attendants, confined space supervisor, authorized gas tester, permit issuer, first aider, emergency response team member, and an HSC practitioner might be the team members of the confined space activity. But in all cases, the permit issuer and the permit receiver shall not be the same. They should be two different persons. There are certain reasons, but the for most important reason is the conflict of interest. Let us look where to keep the permit. The original copy of permit must be displayed at job site for complete duration of the job. If permit cannot be shown on request, work shall be stopped immediately by the authorized person. How to distribute the work permit copies? There are usually 4 copies. In some companies, there are 3 copies. Original white, pink copy, green copy, and blue copy. Original white or forming authority display at job site during complete duration of the job. Pink copy shall retain with the permit issuer. Green copy, HSC section to facilitate follow-up on safety aspects. What will happen if the permit conditions shall not be followed or overlooked? You can see in the photograph, there is a huge fire, catastrophic incident, loss of lives and loss of assets. So these are the results. These are the consequences to ignore, to neglect, or to overlook permit to work conditions while performing job at site. Dear friends, fellows and colleagues, remember, permit to work systems don't in themselves make activities safer. This is only possible through the implementation of the correct procedures. It is important, therefore, that systems not box ticking exercises, that they are explained at site inductions and that they are continuously monitored, reviewed, and kept up to date. Then only the effective implementation of permit to work system might save the site, save the project, save the lives, and save from losses. Dear friends, आज का हमारा टॉपिक है परमिट टू वर्क सिस्टम. शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा कि परमिट टू वर्क सिस्टम है क्या. मैं हूं आपका होस्ट जावेद और आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट. हमेशा की तरह अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. परमिट टू वर्क को HSC डिपार्टमेंट में या प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है. आज हम बात करेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है, परमिट टू वर्क सिस्टम क्यों ज़रूरी है, परमिट टू वर्क सिस्टम के इस्तेमाल से हमें क्या फ़वाइद और उसके ना इस्तेमाल करने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, परमिट टू वर्क सिस्टम के अंदर क्या क्या होना चाहिए. सबसे पहले परमिट टू वर्क क्या होता है. तमाम ख़तरनाक कामों को जिनमें इंसान की मौत, कोई बड़ा हादसा जिसमें नुकसान का अंदेशा हो, मिसाल के तौर पे आग का लग जाना, कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर दम घुटने से या फिर जहरीली गैस के असरात से मर जाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए प्रोजेक्ट्स के अंदर एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किया जाता है कि जिसमें तमाम ख़तरात की निशानदेही के बाद उनके हिफाजती इक़दाम का तयन करने के बाद काम को तजर्बाकार, क्वालिफाइड और माहिर लोगों के तवसत से अंजाम दिया जाता है ताकि अव्वल तो ख़तरे का चांस न रहे और अगर काम के दौरान किसी किस्म का ख़तरा पैदा हो जाए
تو کام کرنے والوں کی صلاحیت اور کیپیسٹی ایسی ہو کہ وہ اس خطرے سے بآسانی نمٹ سکیں، خود کو بچا سکیں اور کام کو بھی احسن طریقے سے نپٹا سکیں۔ اس سوچ کو جب سائٹ کنڈیشنز کو پرکھ کر ایک کاغذ پر لکھ کر ایک ڈاکومنٹ کی شکل دی جاتی ہے، جس میں ہر شخص کا ایک کلیئر رول ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، کام کرنے کا طریقہ کار درج ہوتا ہے، کام کب سے کب تک کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس کی سپرویژن میں کرنا ہے، کن ٹولز اور اکوپمنٹ کو استعمال کرنا ہے، کن کنڈیشنز میں پرمٹ کو استعمال کرنا ہے اور کن پیرامٹرز کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے، ایسا پروسیس یا طریقہ کار کہلاتا ہے پرمٹ ٹو ورک سسٹم۔ سادے لفظوں میں خطرناک کاموں کو بنا خطرے کے سیف طریقے سے انجام دینا پرمٹ ٹو ورک کہلائے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سائٹ پر خطرناک کام کون کون سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کنفائنڈ اسپیس انٹری، ویلڈنگ اینڈ کٹنگ، ایکسکیویشن ایکٹیویٹی، ریڈیوگرافی، ورک ایٹ ہائٹ، لفٹنگ، ہائی وولٹیج الیکٹریکل لائنز پر کام کرنا، ہائی پریشر سسٹم پر کام کرنا، لون ورکنگ یا پھر ڈیمولیشن۔ اس طرح کے درجنوں کام ایسے ہوتے ہیں جو پرخطر ہوتے ہیں اور ان کے شروع کرنے سے پہلے پرمٹ ٹو ورک کا استعمال بے حد ضروری اور لازمی سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا پرمٹ ہر کوئی ایشو اور اپروو کر سکتا ہے؟ اس کا دو ٹوک جواب ہوگا نہیں۔ پرمٹ ایشو کرنے والا اور پرمٹ کو اپروو کرنے والا دونوں سب سے زیادہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سگنیچرز کے نیچے یا پیچھے کسی کی موت یا پھر زندگی کا کارن چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں اشخاص ہی انتہائی ذمہ داری کے حامل ہوتے ہیں۔ پرمٹ کو انیشیٹ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، مگر ایشو اور اپروو وہی لوگ کریں گے جنہیں مینجمنٹ نے اس کام کے لیے نامزد کیا ہوگا، آتھرائز کیا ہوگا۔ وہ اس کام میں مہارت رکھتے ہوں گے، وہ سائٹ ایکٹیویٹی اور ایکٹیویٹی کے دوران استعمال ہونے والے پلانٹس اور اکوپمنٹ کی فنکشنلٹی اور مال فنکشننگ دونوں سے بجا طور پہ آگاہ ہوں گے۔ مختصراً وہ دونوں لوگ کوالیفائڈ، ایکسپیرینسڈ اور کمپیٹنٹ ہوں گے۔ پرمٹ ایشوئر نے پرمٹ کے اوپر لکھی ہر شے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ پرمٹ پر لکھی چیزوں کو پرمٹ پر دیکھنے کے بعد ان کی موجودگی کو کام والی جگہ پر فزیکلی دیکھنا ہے کہ وہ پرمٹ کے فارم پر ٹک مارک ہوئی ہیں یا انہیں ورکنگ سائٹ پر لے جایا بھی گیا ہے۔ اگر وہ سائٹ پر موجود ہیں تو کیا وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں یا نہیں؟ کیا ان کی مینٹیننس ٹائم پر کی گئی؟ کیا ان کی انسپیکشن کو کسی تھرڈ پارٹی نے کرنا تھا تو کیا یا نہیں؟ اگر تھرڈ پارٹی نے انسپیکٹ کیا تو کیا تھرڈ پارٹی انسپیکشن کا ویلڈ ایویڈنس سائٹ پر موجود ہے یا نہیں؟ ورک فورس جنہوں نے اس کام کو انجام دینا ہے، کیا وہ جسمانی اور ذہنی طور پر کام کرنے کے لیے فٹ اور تیار ہیں؟ کیا وہ ان ٹولز، اکوپمنٹ اور سیفٹی ڈیوائسز کا استعمال جانتے ہیں جنہیں پرمٹ میں منشن کیا گیا ہے؟ کیا یہ ورکرز ٹرینڈ ہیں اور ان کے ٹریننگ سرٹیفکیٹس ویلڈ ہیں؟ کیا ایکٹیویٹی سے متعلقہ اسپیسیفک میتھڈ اسٹیٹمنٹ اور اسپیسیفک رسک اسیسمنٹ کو پریپیئر اور اپروو کیا گیا ہے؟ کام کی نوعیت کے حساب سے کسی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ اس ایکٹیویٹی میں پائی جاتی ہے یا کسی کی کوئی سروس اس کام سے متاثر ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر ان تھرڈ پارٹیز سے کام کی اجازت لی گئی ہے، ڈرائنگز کو اپروو کروایا گیا ہے یا نہیں؟ کیا ان سب ڈاکومنٹس کی کاپیز کام کی جگہ پر موجود ہیں؟ اس طرح کی ہر شے جو پرمٹ پر موجود ہے یا پھر جو کام کو سیف طریقے سے انجام دینے کے لیے ضروری ہے، پرمٹ ایشوئر نے بغور دیکھنا ہے۔ اب پرمٹ ریسیور کی باری آتی ہے۔ پرمٹ ریسیور وہ ہوگا جس نے ورکرز کے ساتھ مل کر کام کو فزیکلی انجام دینا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ جن چیزوں کو پرمٹ میں پرمٹ ایشوئر نے ویریفائی کیا ہوا ہے، کام کے دوران ان سب چیزوں پر 100% عمل اور ان کی امپلیمنٹیشن، جس کی ترتیب اور طریقہ کار کو پرمٹ، میتھڈ اسٹیٹمنٹ اور رسک اسیسمنٹ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ کئی ایکٹیویٹیز کو گیس ٹیسٹر کی ضرورت ہوگی اور کہیں کو کمپیٹنٹ پرسن کی۔
اس کے ساتھ ساتھ کام کے دوران ساری پریکاشنز کے باوجود بھی کسی نہ کسی خطرے کا امکان باقی رہتا ہے، اس لیے ایمرجنسی رسپانس ٹیم اور ان کا ضروری ساز و سامان وہ بھی پرمٹ پر موجود ہوتا ہے۔ ان کی موجودگی، ان کے ذریعے ایمرجنسی آپریشن کو کنڈکٹ کرنے والی ٹیم کی موجودگی بے حد ضروری اور اہم ہوتی ہے۔ ان سب انتظامات کا ارینجمنٹ اور ان کے استعمال کی ذمہ داری ہوگی پرمٹ ایشور اور پرمٹ ریسیور کی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ پرمٹ پر کیا لکھا ہوتا ہے یا کم از کم کیا لکھا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پرمٹ کا ایک یونیک سیریل نمبر، کام کی ڈسکرپشن تفصیل، کام کی لوکیشن اور ورک ایریا کی تفصیل، کام کروانے والے سائٹ ریپرزینٹیٹیو اور HSC سٹاف کی تفصیل، کام میں پائے جانے والے خطرات کی تفصیل، کام میں پائے جانے والے خطرات سے بچاؤ کے طریقے، جو لوگ کام کو انجام دیں گے ان کی تفصیل، جو اکوپمنٹ اور پلانٹ استعمال کیے جائیں گے ان کی تفصیل، کام کرنے کا طریقہ کار، کام کو سٹارٹ کرنے اور کام کو بند کرنے کے وقت کا تعین، موجودہ پرمٹ کے علاوہ کسی دوسرے پرمٹ کی ضرورت ہے یا نہیں، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ اور ایمرجنسی سیفٹی ارینجمنٹ، کمیونیکیشن کا طریقہ کار، پرمٹ ایشور، پرمٹ ریسیور اور ورک فورس کے ناموں کے اندراج کی جگہ اور سگنیچرز کی موجودگی، ایمرجنسی پروسیجرز اور کانٹیکٹ نمبرز کی ڈیٹیل، پرمٹ کا کلوز آؤٹ یا پھر پرمٹ کو سسپینڈ کرنے کی وجوہات، کم از کم ان ساری معلومات کو پرمٹ ٹو ورک فارم میں موجود ہونا چاہیے۔ مگر یاد رکھیے مختلف کاموں کے لیے پرمٹ کی ڈیٹیلز میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک جنرک پرمٹ کی اسپیسیفیکیشن ہے جسے ہر پرمٹ پہ آلموسٹ ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرمٹس کی موجودگی حادثات روک سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ پرمٹ کی موجودگی کے باوجود بھی حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پرمٹ پہ لکھی سیفٹی پریکاشنز یا سیف ورک پروسیجر کو بائی پاس کیا جائے، نظر انداز یا ریجیکٹ کر دیا جائے، کام کے دوران ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کوئی نیا خطرہ پیدا ہو جائے اور سپروائزری ٹیم یا ورک فورس ٹائملی اس خطرے کو نہ تو آئیڈینٹیفائی کر سکے یا اس کے برخلاف کریکٹیو ایکشن لینے میں ناکام رہے، پرمٹ پر سب پارٹیز کے سگنیچرز کے بعد سپروائزری ٹیم سین آف ورک سے نابلد رہے، یعنی وہ کنٹینیوسلی مانیٹرنگ نہ کر رہے ہوں، تو بھی ورکرز کی شارٹ کٹس کسی بھیانک ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتی ہیں، یا پھر کام کا لوڈ، سٹریس، فٹیگ یا پرسنل ایٹیچیوڈ۔ اس کے علاوہ کام کے دوران کسی غلطی یا پھر حادثاتی طور پر آئسولیٹڈ لائن کا پھر سے ایکٹیویٹ ہو جانا، انٹرنس اور اٹینڈنٹس کے درمیان کمیونیکیشن کا ٹوٹ جانا، کسی ایٹماسفیرک ہیزرڈ کا ورک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جنم لینا، کسی پلانٹ یا مشینری کا بریک ڈاؤن یا مل فنکشننگ، اسی طرح کی بے شمار وجوہات جو پرمٹ ہونے کے باوجود ہمیں حادثے سے دوچار کر سکتی ہیں۔ اس پر قابو پانے کے لیے پرمٹ ایشور، پرمٹ ریسیور اور HSC ریپرزینٹیٹیو کو اپنی آنکھیں، کان اور دماغ سب کو ایکٹیویٹ رکھنا پڑے گا اور اپنی موجودگی کو یقینی بنانا پڑے گا کسی بھی خطرناک صورتحال سے بر وقت نمٹنے کے لیے۔ مگر بدقسمتی سے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مڈ کیریئر سٹاف سگنیچرز کرنے کے بعد، پرمٹ بنانے، ایشو کرنے کے بعد، اپروو کرنے کے بعد ریلیکس ہو جاتا ہے۔ مگر یہ وقت دراصل ریلیکس ہونے کا نہیں، آپ کے ریڈ الرٹ رہنے کا ہے، کیونکہ آپ نے آٹوگراف دے کر کسی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ اگر آپ اس کی کیئر اور حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں نبھائیں گے تو کاغذ کا ٹکڑا کبھی اتنی سخت نہیں رکھتا کہ کسی ورکر کو انسیف بیہیویئر یا شارٹ کٹ سے روک سکے۔ نتیجہ حادثہ ہوتا ہے، کسی کی زندگی کا چراغ گل، اور سگنیچرز کرنے والے کبھی پروجیکٹس کی سائٹ اور کبھی ہیڈ آفیسز میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں تو کبھی عدالتوں کے چکر۔ اگر واقعہ بڑی نوعیت کا ہو اور اس بات کی نشاندہی ہو جائے کہ آپ کی غفلت حادثے کا سبب بنی ہے، آپ کی لاپرواہی نے کسی کی جان لی ہے، تو میں نے کئی لوگوں کو اپنی آنکھوں سے جیل، کئی لوگوں کے پاسپورٹس سال ہا سال پولیس کسٹڈی میں دیکھے ہیں۔ آپ کی چند منٹس کی
یا پھر 1-2 گھنٹوں کی موجودگی آپ کو اس قدر لمبے تکلیف دہ اور صبر آزما مراحل سے بچا سکتی تھی، کسی کی جان بچ سکتی تھی، اور آپ زندہ حالت میں اتنے کرب اور افسردگی سے بھی بچ سکتے تھے، مگر آپ نے ذمہ داری کو کھیل سمجھا، فارمیٹ کو فارمیلٹی سمجھا، کریٹیکل ٹاسک کو چل سمجھا۔ اب اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا، ایسا کیا ہوتا تو ویسا کبھی نہ ہوتا، اس طرح کے درجنوں سوالات ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں دوستوں۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں، پرمٹ کام کو سیف طریقے سے انجام دینے کا طریقہ کار ہے اور پرمٹ سے غفلت بڑے حادثے کو دعوت دینے کے مترادف۔ پرمٹ زندگی بچا سکتا ہے، مگر اس کے لیے پرمٹ پر لکھی ہدایات پر عمل، پرمٹ پر لکھی سیفٹی ڈیوائسز کی موجودگی، پراپر استعمال، سپرویژن، مانیٹرنگ اور HSC ڈپارٹمنٹ کی براہ راست انوالومنٹ، ورک فورس کا ٹرینڈ ہونا اور ورک ایریے کا سیف ہونا بنیادی عناصر ہیں۔ ورنہ میری طرح کسی شخص کو تقریریں کرنے کا بہت شوق تھا، مگر جب بھی وہ آڈینس کے سامنے جاتا اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی اور زبان لڑکھڑا جاتی۔ کسی سیانے سے مشورہ کیا، اس نے سمپلی جواب دیا کہ آپ اکیلے میں تقریریں کیا کرو، پریکٹس کیا کرو، آپ کی یہ خامیاں خود سے دور ہو جائیں گی۔ یہ مشورہ اس شخص کو پسند آیا۔ اس کے گھر کے نزدیک گوبھی کا ایک کھیت تھا۔ اب یہ شخص صبح و شام لوگوں سے نظریں چرا کر گوبھی کے ان گنت پودوں کو بندے خیال کر کے تقریریں کرنا شروع ہو گیا، اور دن بہ دن اسے محسوس ہونے لگا کہ اب وہ بہت اچھا بول سکتا ہے۔ اب اس کے اندر سے خوف اور جھجک دور ہو چکی ہے۔ خود پر اعتماد کرتے ہوئے ایک دن جب دوبارہ وہ پبلک کے درمیان سٹیج پر پہنچا، لوگوں کی طرف نگاہ اٹھائی تو لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ اس کی ٹانگیں دوبارہ اتنا لرزنا شروع ہو گئیں کہ جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو، اور زبان فقط اتنا ہی کہہ پائی کہ دوستو، گوبھی گوبھی ہوتی ہے اور بندے بندے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انفارمیشن کا ہونا ایک بات اور اس کا بر وقت امپلیمنٹ کرنا دوسری بات، ان دونوں باتوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا بندے اور گوبھی میں ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ٹریننگ سیشن از اوور ناؤ۔ If you have any question, please ask in the comment section down below. Thanks for watching, and don't forget to like and share the video. Hope to see you soon with a new HSC tutorial. Till then, take care. Good luck and Allah Hafiz.